السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت انشاءاللہ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. آج برعکس مسئلہ ہے کہ حکم ظاہری اگرچہ کہ حکم واقعی کے مرتبے میں نہیں ہے، لیکن حکم واقعی حکم ظاہری کے مرتبے میں ہے. آپ دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے کہ حکم ظاہری جو بھی ہو، کیا حکم واقعی فنا ہو جاتا ہے؟ فنا نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ پر باقی ہے. وہ اس لیے جو ہے حکم ظاہری اوپر جا کر حکم واقعی کے مرحلے میں نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن حکم ظاہری کے مرحلے میں حکم واقعی آ سکتا ہے، کیونکہ حکم واقعی فنا نہیں ہوتا ہے. ظاہری کے وقت حکم ظاہری موجود ہے، حکم واقعی بھی موجود ہے. ایک ہی لمحے میں، ایک ہی مسئلے میں، ایک ہی آن میں دونوں موجود ہیں. اور دونوں موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دونوں موجود ہیں تو پھر وہی حکم ظاہری و واقعی میں برابری کا رتبہ ہوگا تو حدیث رفع جاری ہو سکے گی. یہ اصل بات ثابت کرنا تھی. آپ نے کہا نا کہ ایک رتبے میں نہ ہو تب تک حدیث رفع جاری نہیں ہو سکتی. ہم کہتے ہیں دونوں ایک رتبے میں ہے. ہم نیچے سے اوپر جانے کی بات نہیں کر رہے، اوپر سے نیچے آنے کی بات کر رہے. حکم ظاہری کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ حکم واقعی کے مرحلے میں پہنچ سکے، لیکن حکم واقعی کی تو طاقت نیچے کے مرحلے میں آ جائے نا. وہ تو کبھی فنا ہوتا ہی نہیں ہے نا. مستشکل آ کر اس بات پر بھی اشکال وارد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ اگر حکم واقعی حکم ظاہری کے مرتبے پر آ جائے تو تناقض لازم آئے گا. تناقض احکام سمجھ، نماز پڑھو بھی اور نہیں بھی پڑھو دونوں ہو جائے گا. سورہ پڑھو بھی اور سورہ نہیں بھی پڑھو یوں ہو جائے گا. اس لیے کہ حدیث رفع جاری ہو جائے ہم مرتبے کے لحاظ سے، یعنی سورہ نہیں پڑھو. حدیث رفع جاری نہ ہو حکم ظاہری واقعی ایک نہ ہونے کی وجہ سے تو سورہ پڑھو. سورہ پڑھو بھی اور نہ پڑھو دونوں اجتماع ضدین ہیں. یہ جو ہے یہ ناممکن ہے کہ اجتماع ضدین و اجتماع نقیضین وجود میں آ جائے. اس لیے جو ہے دونوں ایک رتبے میں کبھی آ ہی نہیں سکتے ہیں. یہ مستشکل کا اشکال ہے کہ اشکال یہ ہے کہ تناقض لازم آ جائے گا اگر آپ اس طریقے کی بات کریں. وجود حکم واقعی اور فنا نہ ہونا الگ بات ہے، اور مرتبے میں آنا ایک الگ بات ہے. آپ وجود میں رہنے کو مرتبہ میں لے کر آ رہے ہیں، وہ غلط ہے. وجود میں ہے ہم مانتے ہیں، لیکن وہ اپنے مرتبے میں موجود ہے، نہیں کہ جو ہے حکم ظاہری کے رتبے میں آ جائے. اس لیے تناقض پیش آئے گا، اور تناقض کی وجہ سے جب ہم رتبہ نہیں ہوا تو حکم ظاہری کے مرحلے میں حدیث رفع جاری نہیں ہو سکتی ہے. یہ پلٹ کر کے اس اتحاد رتبے پر اشکال وارد کیا گیا ہے. حدیث وہ کہہ رہے حکم واقعی اوپر کے مرحلے میں اور حکم ظاہری نیچے کے مرحلے میں. جہل کے بعد انسان کے پاس حکم ظاہری آیا کرتا ہے.
ہے کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ حکم واقعی اپنے لیے تنزل کر کے حکم ظاہری کے مرحلے میں آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے. وجود بقاء حکم واقعی اپنی جگہ پر رہے گا، اپنے مرتبہ میں رہے گا، لیکن مرتبہ بدلے گا نہیں. وہ مرتبہ مرتبہ رہتا ہے. نہیں، وجود ہونا دلیل نہیں کہ مرتبے میں بھی آ گیا ہے. وہ جو ہے حکم واقعی اپنے مرتبے میں ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن حکم ظاہری کے مرحلے میں نہیں آ سکتا. ہاں، اپنے مرتبے سے ہٹ کر کے پھر جو ہے نیچے کی طرف آ جائے وہ نہیں ہو سکتا ہے. وہ اپنے مرتبے میں واقع میں رہے گا انہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکم ظاہری کے مرتبے میں آ گیا ہے. ورنہ اگر آ جائے تو تناقض پیش آتا ہے. تناقض اس لیے کہ حکم ظاہری کہہ رہا ہے کہ سورہ پڑھنا ہے، اور حکم واقعی کو اگر تنزل کر کے لے کر آ جائیں تو کہیں گے کہ حدیث رفع جاری ہو گئے اور سورہ نہیں پڑھنا ہے. سورہ پڑھنا بھی ہے، نہیں بھی پڑھنا ہے، دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، دونوں جمع ہونا لازم آئے گا. اجتماع نقیضین پیش آ جاتا ہے اگر ہم دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیں. وجود الگ چیز ہے اور رتبے میں ہونا الگ چیز ہے. حکم واقعی اپنے مقام پر موجود ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اس کو تنزل دے کے حکم ظاہری کے مرحلے میں لے کر یہ ہم نہیں مانتے. اس لیے جو ہے مرتبے میں ہونا وہ اپنے مرتبے میں ہے. حکم واقعی کا جو احکام الہیہ واقعی ہے اس مرحلے میں ہے. وہ جو حکم اولیہ اصلی ہے اس مرحلے میں ہے. اس کو آپ حکم ظاہری کے مرحلے میں کھینچ کے نیچے کی طرف لے کر آئیں تو وہ اپنے مرتبے سے ہٹتا نہیں. وجود برقرار رہتا ہے لیکن وہ اپنے مرتبے میں نیچے نہیں آیا کرتا، بلکہ اپنے مرتبے واقعی اور اولی میں ہے. جو واقع اور اولی حکم لوح محفوظ کا حکم ہے اس کو آپ ظاہری تک تنزل کر کے نہیں لا سکتے ہیں. یہ تھا اشکال ان لوگوں پر جو حکم واقعی کو حکم ظاہری کے مرحلے میں تنزل کر کے لانا چاہتے تھے. اس لیے جب ہم رتبہ نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ حدیث رفع جاری نہیں ہو سکتی. مبنائے عدم انحلال کی بنیاد پر ہمارے پاس کوئی تقریب نہیں ہے کہ ہم اصل برات جاری کر سکیں. لہذا ہم آغائے آخوند کے ساتھ اس مسئلے میں تو برابر ہیں کہ اصل براءت جاری نہیں ہو سکتا ہے، لیکن تقریب بیان دونوں کا مختلف تھا. ایک جواب تو یہ دیا ہم نے کہ کسی چیز کے بارے میں جہل بواقعیات متأخر از واقعیات ہو، اس پر بھی اشکال وارد ہے. آپ نے کہا کہ حکم واقعی حکم ظاہری کے مرحلے میں نہیں آ سکتا ہے، اس لیے حدیث رفع جاری نہیں ہو سکتا ہے. اس کا ایک جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ بابا جان،
جہل بے واقعیت، جہل بے یک چیز متأخر از واقعیت ہو، متأخر از چیز ہو، اس جملے پر بھی آپ غور کیجیے. یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ جہل از واقعیت متأخر از واقعیت ہے. اس پر غور کریں. اگر اس کو یوں مانیں کہ واقع میں کوئی واقعیت ہی نہ ہو، تو کیا جہل بمجرد اس کے کہ شک ہوتا ہے واقعیت میں، جہل اس واقع سے تعلق رکھ سکتا ہے جب واقع ہے ہی نہیں؟ یعنی شک میں تو یہ پہلو بھی موجود ہے، یعنی واقع ہی نہیں ہے اصلا، تو جہل اس سے کیسے تعلق رکھے گا؟ ایک چیز ہو تو اس سے جہل تعلق رکھتا، وہ چیز ہی پتہ نہیں کہ ہے کہ نہیں ہے. بمجرد اس کے کہ جہل اس شے سے تعلق رکھنے سے ہمیں یقین نہیں ہو جاتا ہے کہ واقع میں وہ شے ہے. واقع میں وہ شے ہو ہی نہیں اصلا، تو کیسے جہل اس چیز سے تعلق رکھے گا؟ جب ابتداءً ہی اس واقعیت میں ہم شک رکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر کہتے ہیں شک کے در واقعیت متأخر از واقعیت ہے، تو اول واقعیت کو ثابت ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم شک کریں کہ وہ واقعیت کیا چیز ہے. جب وہ واقعیت ہی ہمارے لیے ثابت نہیں ہے تو شک کے در واقعیت یقین در واقعیت نہیں قرار دے سکتا ہے. خود واقعیت ہی نہیں پتہ ہمیں ہے کہ نہیں. اگر شک کے در واقعیت میں واقعیت کو پہلے ہونا چاہیے و معتبر ہے کہ واقعیت ہو یقیناً، بس بمجرد اس کے کوئی شخص کسی چیز میں یا واقع میں شک کرے، وہ شک یقین کا سبب نہیں بنتا ہے کہ واقعیت موجود ہے. بس واقعیت کہ جس کے اندر بھی میں شک رکھتا ہوں اس میں یقین نہیں آتا ہے، اس لیے شک واقعیت کے سلسلے میں اپنی جگہ پر برقرار رہے گا اور انقلاب و تبدل بے علم نہیں ہو جائے گا. شک کے تأخر یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ واقعیت یقینی ہو جائے، خود واقعیت کے ہونے میں شک ہے.
ایک اشکال تو یہ ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ واقع اس میں پہلے جہل ہوتا ہے اور جہل کی وجہ سے حکم ظاہری ہوا کرتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہوائی بات ہے. اس کے علاوہ دوسرا اشکال یہ ہے حکم ظاہری سگریٹ پینا حرام ہے یا نہیں حرام، شک ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ حرمت پہلے واقع میں ہے کہ نہیں، یہ پہلے ایک چیز ثابت ہونا چاہیے. مثلا جو ہے فلاں جگہ پر کبھی حکم کا شک ہوتا ہے، کبھی موضوع کا شک ہوتا ہے کہ یہ شراب ہے بھی یا نہیں ہے. تو پہلے شراب کا مسئلہ تو ہو، پہلے وہ چیز ہی واقعی نہیں ثابت ہے تو شک کیسے کریں گے. علاوہ بر اس کے یہ مطلب وجدان کے بھی مخالف ہے. اس لیے کہ انسان بہت سی دفعہ شک کرتا ہے اور اس شک میں دیکھتا ہے کہ کوئی واقعیت و حقیقت ہے ہی نہیں، شک میں واقعیت ہے ہی نہیں ہے. مثلا جاء زید من السفر ام لا، شک کرتے کہ زید سفر سے آیا یا نہیں. حتماً مجیء زید یہ واقعیت رکھتا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے اصلا اس کا آنا ہی واقعیت نہ رکھتا ہو، تاکہ آپ شک کریں کہ وہ آیا یا نہیں. بہت سی دفعہ انسان کا شک بغیر واقعیت کے ہوا کرتا ہے. یہ ہم اپنے وجدان میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں پھر بھی ہم اس کے بارے میں شک کر رہے ہیں، بلکہ بالاتر کوئی چیز نہیں ہے اس کے بارے میں ہم یقین کر لیتے ہیں، جبکہ وہ یقین غلط ہوتا ہے. آئیے ایک عام درس کی ہنسی مذاق والی مثال ہے لیکن بہرحال سمجھنے کے لیے اچھی ہے. ایک دفعہ آقا بروجردی علیہ رحمہ ان کی مرجعیت کا دور چل رہا تھا، بہت ہی طاقتور مرجعیت تھی، اس لیے کہ پورے دنیا تشیع میں ایک ہی مرجع تھا، آقا بروجردی. تو پوری دنیا میں آقا بروجردی جو ہے ان کا نام بہت مشہور تھا، یعنی اور مقدس شخصیت بھی تھی، یعنی عظمت والی بھی تھی بہت. ایک دفعہ وہ نماز جماعت پڑھا رہے تھے تو ایک دیہاتی جو ہے وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے بھی جو آقا بروجردی کے پیچھے نماز جماعت پڑھی. جب نماز جماعت پڑھی تو لوگوں نے پوچھا آپ جو ہے کس کی تقلید کرتے؟ کہا آقا بروجردی کی تقلید کرتے. کہا کیوں آقا بروجردی کی تقلید کرتے؟ کہا اس لیے کہ ان کے حفظ بہت موٹے موٹے ہیں، یعنی اس لیے اس سے بڑا کوئی حفظ رکھنے والا نہیں ہے، اس لیے جو ہے میں اس کی تقلید کرتا ہوں. تو اب جو دلیل کیا لے کر ہے، یہ تو کوئی واقعیت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن وہ جو یقین کر لے کہ یہی وجہ ہے جو آقا بروجردی کی تقلید ہونا چاہیے. نہیں تو حفظ موٹے ہونا جو ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی واقعیت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ جی بہت سے لوگ جو ہے خیر. تو کوئی چیز انسان یقین بھی کر لیتا ہے، کبھی کبھی اس کی کوئی واقعیت و حقیقت نہیں ہوا کرے، یہ بہت زیادہ ہو. منطق میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو ہے جس کو آدمی دلیل سمجھ لیتا ہے وہ دلیل نہیں ہوتی ہے، نہیں جس کو انسان واقعیت سمجھ رہا ہے وہ واقعیت ہوتی ہی نہیں ہے. نہیں بہت سی دفعہ انسان یقین کر لیتا ہے اور یہ یقین اتنا غلط چلا جاتا ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثریت گمراہ ہے، اپنے یقین پر باقی رہیں. خلیفہ کے سلسلے میں
رسول اللہ نے جس کو معین کیا تھا اس کے پر یقین نہیں کر رہے ہیں، اور جس کو یہ نہیں مقرر کیا اس پر یقین کر رہے ہیں وہ لوگ. اور برادران اہل سنت جو یقین کر رہے ہیں کہ خلافت جو ہے خلافت اولیٰ کے لیے ہے، جبکہ ان کا یقین خطا کر رہا ہے. نہیں تو خطا کرنے میں یقین پر بھی انسان کو خطا ہو جاتا ہے، اطمینان پر بھی خطا ہوتا ہے، شک میں خطا ہو جائے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. شک میں بھی خطا ہو سکتی ہے، کوئی واقعیت ہو ہی نہ، اور انسان وجداناً دیکھتا ہے کہ شک کرنے کے باوجود واقعیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ آپ مدرس کی مثال کو یاد رکھیں گے، ہمیشہ یاد رہے گا قضیہ. ہم مدرس میں ہنسی مذاق کی مثالوں کے اندر بہت ساری چیزیں یاد کروا دیتے ہیں. تو یہ بات جو آپ نے کہی کہ حکم واقعی حکم ظاہری سے رتبے میں 2 مرحلہ آگے ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے. یہ واقعیت میں شک اس وقت کرتے کہ جب واقعیت ثابت ہو، نہیں جب کوئی چیز ثابت ہی نہیں تو واقعیت کیسے جو ہے شک کی وجہ سے وہ مرحلے بعد میں ہوگی. اس لیے جو ہے یہ 2 اشکال آپ کے اوپر تھے کہ دونوں کے مرحلوں مرتبوں میں فرق ہے. ہم کہتے کوئی فرق نہیں ہے، مرتبے پھر دوبارہ برابر ہو گئے. ہاں لہذا آپ خامخواہ شک کے در واقعیات کی وجہ سے انقلاب و تبدل شک میں یقین پیدا نہ کریں کہ وہ واقعیت رکھتا ہے اور ہمیں واقعیت میں شک ہو رہا ہے. انقلاب ماہیت پیش نہیں آتی، ماہیت شک شک ہی رہتا ہے، اس کو شک کو یقین میں تبدیل نہ کرے. البتہ جہل، اس کے اندر 2 قسم کا جہل ہوا کرتا ہے. ایک انسان جہل بے واقع ہے، دوسرا جہل مرکب ہے جس میں انسان اس جہل پر یقین رکھتا ہے جب جہل بھی خطا کار ہے اور یقین بھی خطا کار ہے. اور اس کے نتیجے کے اندر جو آدمی جہل رکھتا ہے خلافت اولیٰ میں، وہ بھی اس خلافت اولیٰ میں جہل کی وجہ سے عمل کر رہا ہے، اور وہ آدمی کہ جو خلافت اولیٰ کو یقینی طور پر صحیح مان رہا ہے وہ جہل مرکب کا شکار ہے. کہ ایک تو جاہل ہے اور جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جہل کو بھی نہیں جانتا کہ میں جاہل ہوں. بس اس بنیاد پر دونوں کے عمل میں فرق نہیں ہے کہ دونوں جو ہے اس کے اندر گمراہی میں پڑ جائیں گے، لیکن دونوں قسم کے جہل انسان کو واقعیت تک نہیں پہنچا سکتے ہیں. حقیقت شک تبدیل بے یقین نہیں ہوتا، بلکہ یقین بے خطا بھی کبھی کبھی اس میں بھی وہی احکام آتے ہیں جو شک میں احکام آیا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ